جی السلام علیکم۔ آج میری آپ سے 10ویں ملاقات ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز کی معذرت چاہوں گا کہ ضروری نہیں میری رائے سے ہر کوئی اتفاق کرے۔ دنیا میں 3.5 ارب سے زیادہ انسان ہیں، مجھ سے زیادہ ذہین و فطین ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اڑ بھی نہیں سکتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ طاقت اس تنکے کی ہے جو ہواؤں کے سنگ اڑتا ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا، صحن گھر کا نہیں، سوچوں کا بھی صاف ہونا چاہیے۔ آدمی کو آدمی ہی نہیں، انسان بھی ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہو ترازو سودا سلف کے لیے احسان، انسان کو بھی باوصف ایماندار ہونا چاہیے۔ تنقید کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے، لیکن جتنی آپ پہ تنقید ہو آپ سمجھیں کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ناقدین کی تعداد بڑھ رہی ہے تو سمجھیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کیا واقعی آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ جو آپ کے سینئرز ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کی رسپیکٹ ہے نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب منسٹری میں ایک بڑا لیول ہوتا ہے کام کرنے کا، وہاں آئیں بائیں شائیں یہ نہیں چلتا۔ مجھے ڈی سی آفس کی عادت پڑی ہوئی تھی آئیں بائیں شائیں کی، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آج کا کام کل پہ کہہ دیا سر یہ نہیں وہ ہے، لیکن وہاں جا کے احساس ہوا کہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اور جھوٹ کو چھپا نہیں سکتے، اور آپ کتنی بھی ایمانداری سے جھوٹ بول رہے ہوں لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ شاید آپ سے 10 گنا زیادہ صلاحیت کا مالک ہے۔ خیر، آفس میں کام اچھا چلتا رہا۔ میرے پاس پی این تھا مجید، وہ برما سے مائیگریٹ کر کے آیا ہوا تھا، ینگ سا لڑکا تھا، میرا بڑا احترام کرتا تھا، اور مجھے ایک الگ مقام اس لیے ملنا شروع ہو گیا کہ منسٹری میں لوگ اپنے آفیسر سے ڈکٹیشن لے کے پھر ٹائپ کرتے تھے، میں وہ تھا جو ٹائپ بھی خود ہی کر لیتا تھا اور سبجیکٹ بھی خود ہی بنا لیتا تھا۔ یہ صلاحیت مجھے ڈی سی آفس میں میرے سپرڈنٹ تھے کلیم صاحب، ان سے حاصل ہوئی۔ منسٹری میں فارغ وقت میں آکسفورڈ کی ڈکشنری پڑھی ہوئی تھی۔ ہمارے روم میں لائبریری روم بھی تھا چھوٹا، تو میں اس سے استفادہ کرتا رہتا، اس سے میری ووکیبلری میں کافی اضافہ ہوا۔ کیونکہ میرا شعبہ ٹائپنگ کا تھا لہذا ٹائپنگ میں سپیلنگ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ سپیلنگ مسٹیک جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، امپریشن اچھا نہیں ہوتا۔ اس طرح آفس کا کام، پھر گھر واپس آ کے کھانا کھا کے سو جانا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، ویکینڈ پہ کھٹمل والی چارپائی اس کے کونوں خطروں میں گرم پانی ڈالنا، یہ ایک روٹین کا کام تھا۔ پھر خواہش ہوتی تھی گھر آنے کی کہ مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ گھر ضرور آیا جائے، والدین اور بہن بھائیوں سے ملاقات ہو۔ گھر کے حالات ماشاءاللہ اچھے تھے، والد صاحب نے ساری زندگی سادگی اور ایمانداری سے گزاری، کسی کے ساتھ انہوں نے زیادتی نہیں کی۔
اور وہ فخر سے کہتے تھے کہ میں نے آپ کو لقمہ حلال کھلایا. اگر میں چاہتا میں جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو آدھے گاؤں میرے ہوتے، 15-20 پلاٹ میرے ہوتے، لیکن میرا سوائے بھائی گھر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ بات بڑے فخر سے کرتے تھے. بڑے خوددار انسان تھے، بڑے نکتہ شناس تھے، نکتہ بین تھے، اور مستقبل پہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی. وہ جو باتیں کہہ گئے ہیں نا، وہ ہم سے جدا ہوئے 1993 میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. والدین سب کو اپنے پیارے ہوتے ہیں. میرا لیے پہلا آئیڈیل ہی والدین ہوتے ہیں. اللہ پاک، قرآن مجید، آخری نبی، ان کا مقام تو کوئی نہیں لے سکتا. لیکن اس روئے زمین پہ جو نظر آنے والی چیز ہے، جن کی قربت ملتی ہے، والدین سب کے آئیڈیل ہوتے ہیں. اور کوئی والدین نہیں چاہتے کہ میرا بچہ نکما رہ جائے، چور بنے، ڈاکو بنے، آوارہ ہو، نشہ کرے. سوسائٹی خراب کرتی ہے. آج ہم ہزاروں روپے لگاتے ہیں بچوں کی تعلیم پہ، لیکن جو تربیت گھر سے ملنی ہے، جو ماں سے ملنی ہے، وہ علامہ اقبال کی والدہ بچوں کو نہیں مل رہی. بچے اس والدہ کی تلاش میں ہیں، لیکن بچوں کو وہ والدہ نہیں مل رہی. خیر، گھر میں خوشحالی تھی. بڑے بھائی بھی ہالینڈ سے ہر مہینے پیسے بھیجتے. والد صاحب نے جب سوچا کہ لاہور آنے جانے میں بھی دقت ہے، پراپرٹیز کا، محکمہ مال کا وہاں پہ بہت برا حال ہے، آج کل تو اس سے بھی ابتر ہے. یہ میں بات 90s کی کر رہا ہوں. تو ان کے نوکری کے آخری 2-3 سال رہ گئے تھے. انہوں نے اسی میں افیت جانی کہ انہوں نے ریزائن کر دیا. اس دوران میں ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی. لیکن وہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. ہمیں بھی جب پتہ چلا تو ہم بھی بہت پریشان ہوئے. سول اسپتال میں ڈاکٹر صاحب آج بھی ہیں، وہ میرے ذہن سے بھی نام نکل گیا، اگر آیا تو میں یاد کراؤں گا. وہاں لے کے جاتے تھے. میں بھی جب باہر سے آتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی انہوں نے دوائی لینے جانی ہے میں ساتھ جاؤں. گھر میں گاڑی تھی، گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا تھا. ڈاکٹر صاحب دوائی چیک کر کے دے دیتے تھے اور تسلی دے دیتے تھے. اور آج بھی ڈاکٹروں کی وہ روش نہیں بدلی. وہ کبھی مریض کو یہ نہیں بتاتے کہ تم کتنا سیریس ہو اور تمہیں نیکسٹ کس کے پاس جانا ہے. بس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا کسٹمر ہے. وہ اس کو معذرت کے ساتھ پیشنٹ ٹریٹ نہیں کرتے، کسٹمر ٹریٹ کرتے ہیں. باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس لیے یہ ہاسپٹل ہے، اس لیے یہ میڈیسن ہے. کوشش کرنا انسان کا فرض ہے. اس دوران میں کیونکہ ٹیلی فونوں پہ اتنا رابطہ نہیں ہوتا تھا، لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے. بھائی کا خط آتا تھا مسقط سے بھی، وہ کہہ رہا تھا جی میں آپ کے ویزے کی ٹرائی کر رہا ہوں، شاید اب چند ہفتوں کی بات ہے کہ آپ کا ویزا نکل آئے. اب میری توجہ دفتر کے کاموں سے اتنی تو نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے. ویسے اگر وہاں بھی میں رہتا تو میرا فیوچر اس طرح اچھا ہو جاتا کہ 4 سال جاب کرنے کے بعد میں سیکشن افسر کا ایگزام دے سکتا تھا. اس کے بعد نیکسٹ پروموشن وہاں ڈپٹی سیکرٹری کی تھی. اور اگر میں سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر آفس میں بھی رہتا تو آج اگر میں ریٹائر بھی ہوتا تو مجھے اتنا پتہ ہے
کہ میں الحمدللہ مجسٹریٹ لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ ہوتا، کیونکہ میرے کولیگ جو مجھ سے کم پڑھے لکھے تھے وہ انہی عہدوں سے جا کے ریٹائر ہوئے۔ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کا وقفہ ہوتا تھا، سٹاف ایک دوسرے کمرے میں آتا جاتا تھا۔ اس درمیان میں بڑا ایک عجیب واقعہ ہو گیا کہ جو لڑکی جوائنٹ سیکرٹری کے آفس میں کام کرتی تھی، اس کو کسی وجہ سے انہوں نے، تھی تو ہماری منسٹری کی وہ، تو جوائنٹ سیکرٹری نے پتہ نہیں اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو ہمارے ہاں ٹرانسفر کر دیا۔ اب وہ میرے روم میں آ گئی، میرے ڈپٹی سیکرٹری نے مجھے کہا کہ رانا اس کو یہاں پہ چیئر لگا دو۔ میں سیالکوٹ سے گیا ہوا تھا، یہاں کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں کوئی فیمیل سٹاف تھا ہی نہیں، اور وہاں پہ پہلی دفعہ واسطہ پڑ گیا۔ تو میرا جو روم تھا اس کی کھڑکی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف کھلتی تھی، کھڑکی میں کھڑے ہوں تو صاف پریزیڈنٹ ہاؤس نظر آتا ہے۔ تو میں نے اس لڑکی کو ٹیبل پہ کرسی لگا دی، رئیس فاطمہ اس کا نام تھا، اور میں نے اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف کر دیا، یعنی اس کی بیک بھی میری طرف تھی اور بیک اس کی انٹری والے دروازے کی طرف بھی تھی۔ میں شائع سا تھا کیونکہ وہاں پہ وقفے کے دوران میرے دوست وغیرہ بھی آ جاتے تھے، تو برا لگتا تھا کہ وہاں لڑکی بیٹھی ہو۔ وہاں کے مجھ کو سچ پوچھا تو ایٹیکیٹ کا پتہ نہیں تھا کہ وہاں کا کلچر ایسا ہے۔ میرے مطابق تھا لیکن ان کے مطابق ایسا نہیں تھا، وہاں پہ لوگ بہت کھلے ذہن کے تھے۔ میرے لیے نئی چیز تھی۔ خیر دوسرے دن جب ڈپٹی سیکرٹری انٹر ہوئے گیٹ میں تو انہوں نے اس لڑکی کو بیٹھے دیکھا، تو اس کی پشت دروازے کی طرف اور منہ اس کا باہر کھڑکی کی طرف، تو مجھے انہوں نے اندر بلایا۔ انہوں نے کہا رانا واٹ از دس؟ میں نے کہا سر کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے آپ نے اس کو کیسے بٹھا دیا ہے، اس کا منہ کھڑکی کی طرف کر دیا، لیٹ ہر سٹ پراپرلی۔ میں نے کہا ساری سر، میں نے اس سے معذرت کی لڑکی سے، وہ بھی پریشان تھی میرے سیٹ اپ سے، لیکن چونکہ کچھ فرینکنیس نہیں تھی لہذا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ خیر میں نے اس کا رخ چینج کر دیا، اب اس کا ٹیبل اور میرا ٹیبل آمنے سامنے تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ریسیس کے دوران، نماز کے وقفے کے دوران ایک دوسرے سٹاف نماز پڑھنے جاتے تھے یا ایک دوسرے کے روم میں، تو مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی لڑکی اکثر ہفتے میں 3-4 مرتبہ اٹھ کے جاتی تھی نماز کے وقفے کے دوران اور واپس آ جاتی تھی، اور ہفتے میں ایک دن پھر 3-4 جو اس کی کولیگ تھی جو منسٹری میں جاب کرتی تھی وہ ہمارے روم میں آ جاتی تھی۔ اب ان کے لیے چیئر ارینج کرنی پڑتی تھی، کئی دفعہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ خیر رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، سٹاف تھا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی سے محو گفتگو نہ ہوں، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا، میرا ٹارگٹ، میرا گول اور تھا۔ پھر جو سارے کرتے ہیں اگر آپ بھی وہی کریں تو آپ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آپ کو سب سے علیحدہ ہونا چاہیے، آپ کو سب سے جدا ہونا چاہیے، کام کے سلسلے میں، رسپیکٹ کے سلسلے میں، پھر آپ کی ایک پہچان بنتی ہے، آپ کی ایک ورتھ بنتی ہے۔ سیکھنے کا دور تھا،
سیکھ رہے تھے، کچھ والد صاحب کی بھی رہنمائی تھی، خیر کام چلتا گیا۔ آج کل تھوڑا مجھے شعر و شاعری کا بھی شوق ہے، ایک شعر میں نے آپ کو شروع میں سنایا ہے، دوسرا میں سناتا ہوں آپ کو۔ تم تو کرتے ہو کعبے کے رخ سجدے، تم تو کرتے ہو کعبے کے رخ سجدے، ہم لیے پھرتے ہیں دل میں کعبہ۔ تم تو کرتے ہو زمیں پہ سجدے، ہم لیے پھرتے ہیں احسان جبیں میں سجدے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ تم تو کرتے ہو رخ کعبہ سجدے، ہم لیے پھرتے ہیں دل میں کعبہ۔ تم تو کرتے ہو زمیں پہ سجدے، ہم لیے پھرتے ہیں احسان جبیں میں سجدے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ یہ ہماری 10ویں ملاقات تھی، اب 11ویں ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کوئی غلطی گستاخی معاف۔ اللہ حافظ۔